الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں 7واں رکوع سورہ آل عمران کا 16واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 151 آیات ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 151 کے بعد ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر 2 رکوع سے غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور یہ بات آ چکی ہے کہ غزوہ احد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مکمل فتح عطا فرمائی۔ لیکن مکمل فتح ہو جانے کے بعد پھر بعض صحابہ کے اس غلط فہمی کی وجہ سے، جس سے دشمنوں کو دوبارہ موقع ملا اور انہوں نے اس جگہ سے دوبارہ حملہ کر دیا جس جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے 50 سپاہی بٹھائے تھے، اور کہا تھا فتح ہو یا شکست یہی بنے رہنا۔ وہ سمجھے کہ جب تک جنگ چلے جب تک بنے رہنا یہ مراد ہے۔ اس میں آپس میں اختلاف ہوا، رائے بدلی آپس میں۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں یہاں جمے رہنا چاہیے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آئے گا تبھی یہاں سے ٹلیں گے۔ بعض نے کہا کہ جنگ ختم ہو چکی، مال غنیمت سب جمع کر رہے ہیں، ہمیں مال غنیمت سمیٹنے میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ نافرمانی نہیں ہوگی، اس کو سمجھے کہ نافرمانی نہیں ہے، اور اس مال کے جمع کرنے میں یہ بھی شامل ہو گئے اس جگہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی کے اندر اس غلطی یا اجتہادی غلطی تھی یہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں یہ پکڑ نازل ہو گئی کہ وہ جیتی جتائی جنگ اور وہ فتح دوبارہ نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ اس کو کھلی ہوئی شکست تو نہیں کہیں گے، شکست میں تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا قبضہ ہو جاتا ہے، دشمن کے ہاتھوں لوگ قید ہو جاتے ہیں، علاقہ دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور دشمن جو ہے جس کی شکست ہوتی ہے وہ اس کو علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا، بس نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ دشمنوں نے جو پلٹ کر اس طرف سے حملہ کر دیا جس طرف سے 50 سپاہیوں کو اللہ کے نبی نے بٹھایا تھا، اس میں آپس میں جب اختلاف ہوا 12-13 بچے، باقی سب جو ہے مال غنیمت کے جمع کرنے میں چلے گئے۔ بس وہیں سے دشمنوں نے پلٹ کر کے خالد بن ولید نے دوبارہ وار کر دیا، تو یہ جو پھر 70 صحابہ تقریباً شہید ہو گئے اس میں، اور صحابہ کرام میں جو ہے بھگدڑ مچی، اور دشمن نے پروپیگنڈا کر دیا، کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی کریم علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس سے صحابہ کرام کے پاؤں پھول گئے، اور جو ہے ان کے عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ اب ہم کریں کیا۔ تو بعض نے تو جو ہے ہمت ہار دی، بعض جو ہے بالکل بوکھلا کے بیٹھ گئے، اور بعض ہے جو واقعی جمے رہے۔ اور ادھر جب منافقین کو پتہ چلا یہ کمزور ایمان والوں کو، تو انہوں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، یہ فضا بنانی کر دی کہ اب ہمیں ایمان کا مستقبل اب ختم، اسلام کا مستقبل کچھ نہیں ہے، اب ہمیں پرانے دین پہ واپس آ جانا چاہیے، اور جو اللہ کی مدد کے وعدے تھے وہ خامخواہ تھے۔ اس طرح کی نعوذ باللہ وسوسے ڈالنا، اور پھر شیطان تو وسوسے ڈالنے کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، وہ
جو ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کے بعد بھی اللہ نے مدد فرمائی اور دشمنوں کے دل میں رعب ڈالا. جو نقصان ہونا تھا اللہ کی مصلحت سے، اللہ کی حکمت تھی اس میں بھی، اس کے بعد پھر اللہ نے دشمنوں پر رعب ڈالا اور کافر بھاگے، باوجود کہ کافر بظاہر غالب آ چکے تھے، لیکن انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور ان مشرکوں کافروں کو جو ہے فتح ہاتھ نہیں لگی، نقصان تو ہوا مسلمانوں کا، لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور بعد میں بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ وہ پلٹ کر کے حملہ کرتے. بس جو بیچ میں اللہ تعالیٰ کو جو دکھلانا تھا، جو اس میں حکمتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو شکست اور نقصان کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دکھلا دی گئی. ورنہ اللہ تعالیٰ شروع میں تو پوری طریقے سے فتح عطا فرما چکا تھا. تو یہ فتح عطا کیے جانے کا، پھر فتح کے بعد نقصان ہونے کی وجہ کیا بنی، اس کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. اور آئندہ کے لیے صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے. لیکن صحابہ کرام سے کوئی بدگمانی نہ قائم کر لے، نعوذ باللہ. قرآن کریم کتنا اہتمام کرتا ہے، اپنے اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے، کوئی نعوذ باللہ کسی صحابی کے بارے میں برا خیال دل میں نہ جمائے. اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بھی اور آگے بھی آ رہا ہے، اللہ نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تم بالکل جو ہے اس پر اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. جو تم سے اجتہادی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپس میں تم اختلاف کر بیٹھے اور تم نے سے اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹ گیا اور تم نے جو ہے مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے، دنیا کی محبت دل میں تمہارے آ گئی، یہ سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تمہیں معاف کر چکا، تمہاری تربیت مقصود تھی. اور یہ جو نقصان ہوا یہ عذاب نہیں تھا اللہ کا، یہ اللہ کی پکڑ نہیں تھی، اس کی نوعیت اللہ کی طرف سے آزمائش کی تھی. اللہ تمہیں پختہ کرنا چاہ رہا تھا، کندن بنانا چاہتا تھا. اور اس کی نوعیت جو ہے ایسی تھی جیسے آدم علیہ السلام سے جو ہے جنت کا پھل جس کو منع کیا تھا کھلوایا اور بعد میں دنیا میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، گناہ معاف ہو گیا، بھول چوک بھی معاف ہو گئی. لیکن اللہ نے اپنی مصلحت تھی، حکمت تھی کہ دنیا ہی میں باقی رکھنا مقصود تھا. تو اس شکست کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں، تمہاری تربیت، تمہاری پختگی اور آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ اور گناہ کا وبال، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو شریعت میں قرآن میں نازل کرنا تھی، اس لیے ایسا ہوا. تم نے اللہ کے نبی کے حکم کو تو بظاہر توڑ کر کے نبی کو صدمہ پہنچا دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں صدمہ پہنچا دیا. اور یہ کہ تم پر جو صدمے پہ صدمے ٹوٹے تاکہ تم کندن بن جاؤ، پختہ ہو جاؤ، آگے مستقبل میں تم پر کوئی مصیبت آئے یا تمہارا کوئی نقصان ہو، تم سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کوئی چیز مال کی جان کی لین سے فوت ہو جائے، تو تم پر اتنے غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہوگا کہ تم اس کے آگے سب ہلکا سمجھو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے تمہیں تیار کر دیا. باقی اللہ تعالیٰ تو اپنے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے، کیا کیا اللہ کے حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں. آگے کی جو ہے آیتوں میں بھی کچھ حکمتوں کا اور اللہ کی خصوصی نصرت کا ذکر آگے بھی چلا گیا ہے کہ اس شکست کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں تھیں، اس کا ذکر آگے بھی آیا ہے. تو ان 2 آیتوں کے اندر پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا، مدد کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ کا جو وعدہ ہے مومنوں کے غلبے کا اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو غالب کرنے کا، کافروں کو شکست دینے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا. سچی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے چکا تھا، تم نے دشمنوں کو قتل کر دیا تھا، دشمن بھاگ کھڑے ہوئے تھے. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ ادھر سے جو 700 صحابہ تھے، ادھر سے 3000 کا لشکر تھا. جب جنگ شروع ہوئی میدان احد میں تو اس میں جو ہے جتنے کافر جھنڈا لے کر کے آگے بڑھتے تھے سب مارے جاتے تھے. تقریباً 7-9 کمانڈر ان کے کافروں کے مارے گئے اور پھر ان کو بھگدڑ بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور بہت جلدی جو ہے صحابہ کرام کو فتح ہو چکی تھی. لیکن جب وہ بات پیش آئی کہ جب فتح ہونے کے بعد مال غنیمت صحابہ کرام جمع کرنے لگے تو ان میں اختلاف ہو گیا. جن کو نبی کریم علیہ السلام نے 50 لوگوں کو متعین کیا تھا ایک ٹیلے پر، درے پر، وہاں پر ایک ٹیلے پر، وہاں سے جب وہ لوگ ہٹے ہیں تو
تو خالد بن ولید کو موقع مل گیا کہ پلٹ کر کے چپکے سے حملہ کر دیں. وہ جو یکبارگی غیر متوقع چپکے سے خالد بن ولید کا جو رن پڑا ہے، اس سے پھر یہ جو تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی بھی شہید ہو گئے، اس سے جو پھر صحابہ کرام میں بدحواسی پھیلی ہے اور پھر نقصان ہوا ہے. تو یہ جو بزدلی پھیلی یا کم ہمتی ہوئی، اس کا نتیجہ بنا آپس میں اختلاف. یہ اتنی خطرناک چیز ہے آپس کا اختلاف کہ پھر اجتماعیت کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، طاقت بکھر جاتی ہے. تو یہ اختلاف ہوا پہلے، اس کے نتیجے میں بزدلی ہوئی. اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ کا حکم ہوا تھا کہ تمہیں فتح ہو یا شکست تمہیں جمے رہنا ہے، تو اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑا، اس سے اختلاف پیدا ہوا. اختلاف پیدا ہوا تو بزدلی پیدا ہوئی. بزدلی پیدا ہوئی تو جو ہاتھ میں فتح ملی تھی وہ ہاتھ سے جاتی رہی. یہ نقصان ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھلا دی تھی تمہاری آنکھوں سے جو تم چاہتے تھے کہ غلبہ مل جائے، فتح مل جائے، دشمن مغلوب ہو جائے اور دشمن کا مال ہمارے ہاتھ آ جائے. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلی آنکھوں دکھا چکا تھا. لیکن تم میں سے بعض لوگوں نے مال کی محبت اور دنیا کی محبت، حضرت عبداللہ بن عباس کی غالباً روایت ہے یا کسی اور صحابی کی، کہ صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی محبت تھوڑی بھی ہو یہ ہم اس کا یقین نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی تو معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ محبت انسان کے دل میں مال کی ہو جاتی ہے. ہوا یہ کہ یہ جو مال غنیمت میں یہاں شبہ ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دل میں دنیا اور مال کی محبت، جس کی وجہ سے اس ٹیلے کو چھوڑ کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے. تو حقیقت میں یہ دنیا کی محبت میں نہیں آئے تھے، مال کی لالچ میں بھی نہیں آئے تھے. اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا مضمون لکھا معارف القرآن میں. فرماتے ہیں کہ ان کو تو یہ بات معلوم ہی تھی، غزوہ بدر میں بھی اس سے پہلے پیش آ چکا تھا مسئلہ، اور یہ مسئلہ جو ہے پہلے سے معلوم تھا کہ مال غنیمت میں ان تمام مجاہدین کا برابر کا حصہ ہوتا ہے جو لڑنے میں شریک ہو، جو حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہوں، کسی ٹیلے پر جا کر کے جو ہے پہرے داری کر رہے ہوں، کچھ کھانا بنا رہے ہوں، کچھ اور انتظام کر رہے ہوں، سب کو برابر سے حصہ ملتا ہے. لہذا ان کو یہ تو شبہ تھا ہی نہیں کہ اگر ہم نے مال غنیمت سمیٹنے میں نہیں لگیں گے تو ہم محروم رہ جائیں گے. پھر جو مال غنیمت سمیٹتا وہ اس کا تو ہو نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ سب خزانہ جمع کیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین میں شرعی اعتبار سے اس کی تقسیم فرماتے ہیں. تو لہذا وہ اس لالچ میں تو نہیں گئے تھے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو مال ہمیں نہیں مل پائے گا، ہم مال سے جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لالچ میں نہیں گئے تھے. پھر قرآن نے کیوں تنبیہ کی کہ تم میں بعض دنیا کی محبت میں آ کر کے چلے گئے؟ تو قرآن نے تنبیہ اس بات پر کی کہ اس میں انہوں نے جلد بازی دکھائی. وہ چیز جو جلد ملنے والی تھی مستقبل میں، تو اتنی محبت تو مال کی ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ جو چیز کل ملنا ہے وہ آج مل جائے، جو ابھی ملنا ہے اور جلدی مل جائے. تو اس کی وجہ سے تم جو جلد بازی دکھائی اس میں اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹا، جس سے اختلاف بھی ہوا تم لوگوں میں کہ ہمیں اس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، میدان چھوڑنا چاہیے نہیں اور اس کی وجہ سے جو بزدلی ہوئی تو یہ تمہارا نقصان ہوا کہ تم اب ان پر حملہ کر رہے تھے، تم انہیں مار رہے تھے، اب وہ تمہیں مارنے لگ گئے. کافروں نے الٹا جو ہے وار کرنا شروع کر دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں بلکہ آزمائش تھی. اس میں تمہاری آزمائش ہو گئی، لیکن کوئی تمہارے خلاف زبان دراز نہ کرے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا عفا عنکم، اللہ تمہیں معاف کر چکا. اللہ بڑے فضل والا ہے. اس کے باوجود نہ آخرت میں ان صحابہ کی کوئی پکڑ ہونے والی ہے، نہ دنیا میں آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ملامت کرنے والا ہے. اللہ نے معاف کر دیا. ہاں، تربیت فرمانے کے لیے یہ مضمون اللہ نے ضرور قرآن میں نازل کیا کہ صحابہ کرام کی تربیت، اور تاکہ آئندہ کے لوگ اس طرح کی غلطی کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس میں دھیان دے کہ کہیں دنیا کی محبت کا دخل تو نہیں، کہیں اللہ کا حکم کہ نبی کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں آپس میں اختلاف دنیا کی خاطر تو نہیں کر رہے، کہیں بزدلی تو نہیں پیدا ہو رہی. تو یہ ان چیزوں پر نظر رکھے آئندہ کے لوگ، اس لیے ہم نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. تو یہ اللہ کی مدد جو شروع میں ہوئی تھی، پھر جب نقصان ہوا تو کیا منظر بنا کہ صحابہ کرام ہوش کھو بیٹھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے ادھر کو آؤ ادھر کو آؤ، لیکن ان کے ذہن میں تو یہ آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی تو نعوذ باللہ شہید ہی ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ آواز پہچانی نہیں جا رہی ہے.
اور نبی کریم علیہ السلام زخمی ضرور ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آواز میں کچھ بدلاؤ ہوا ہو، پہچان نہیں سکے، یا دماغ نے کام نہیں کیا۔ جب حضرت کعب ابن مالک نے چلایا اور زور سے پکارا کہ تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو اور تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو، اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں، تب وہ ایک دم سے ان کی جان میں جان آئی، اور پھر وہ جمع ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے دشمنوں میں رعب پیدا کیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ سچا کر چکا تھا، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ غلبے کا، فتح کا سچ کر دکھایا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونُهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ اللہ کے حکم سے تم دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، دشمنوں کو قتل کیا، دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، فتح ہو گئی۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ یہ نوبت جب آئی کہ تم نے بزدلی دکھانا شروع کر دیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ وتنازعتم فی الامر، اللہ کے نبی کے حکم کے معاملے میں تم نے اختلاف شروع کر دیا۔ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ جو 50 لوگ ٹیلے پر لگائے گئے تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ وعصیتم، اور باوجود کہ اللہ تعالیٰ ما اراکم ما تحبون، تم کو اللہ وہ دکھلا چکا جو تم چاہ رہے تھے کہ غلبہ ملے، فتح ملے، مال ملے، وہ ہونے کے بعد عصیتم، تم نے نافرمانی کی، یعنی تمہیں مال غنیمت جب دکھنے لگ گیا تو تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ظاہری طور پر توڑ دیا، حالانکہ تم نے غلط فہمی سے توڑا، لیکن نافرمانی تو ہوئی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض تو دنیا کے محبت میں آ کر کے آگے بڑھ گئے اور چھوڑ دیا اس ٹیلے کو، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کو چاہنے لگے، یعنی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، یہاں دنیا کو چاہنے لگے اس مراد مال غنیمت کی طرف لپکے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض صرف آخرت کے طلبگار بنے رہے کہ انہوں نے مال غنیمت کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کا حکم پورا کرنا ہے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان دشمنوں سے پھیر دیا، یعنی جو ہے اب دشمنوں کا تم پر حملہ ہوا اور اب دشمن تم پر حاوی ہو گیا۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، یہ آزمائشی حالت تھی نہ کہ عذاب کی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر بھی اللہ تمہیں معاف کر چکا، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں معاف کر چکا۔ اب معاف کر دینے کے بعد پھر کسی کو ایسی غلطی پر جس سے معافی ہو چکی ہو ملامت کرنا، یہ تو آر دلانا یا اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، یہ تو منع ہے۔ جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو اب کون ہے کوئی کہے کہ یہ صحابہ غلط تھے، نعوذ باللہ۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو تمام مومنین پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اذ تسعدون، پھر کیا نوبت بنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن تم پر حاوی ہونے لگے تو تم مغلوب ہونے لگے۔ اذ تسعدون، جب کہ تم منہ اٹھائے آگے چلے جا رہے تھے، یعنی تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ولا تلبون علی احد، اور تم کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، لیکن تم کو رسول کی آواز بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ فاصابکم غما، بس اللہ نے تمہیں بھی ایک غم دے دیا، بغم، ایک غم کے بدلے میں۔ تم کو جو نبی تم سے جو نبی کو صدمہ پہنچا تو اللہ نے بدلے میں تمہیں صدمہ پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کا صدمہ پسند جو ہے گوارا نہیں ہے۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حالات سے دوچار کیا تاکہ آئندہ کے لیے تمہاری یہ کیفیت اور تمہاری اتنی تربیت ہو جائے۔ لکی لا تحزنوا، تاکہ آئندہ تمہیں غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز کے جانے پر جو تم سے فوت ہو جائے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز کے پیش آنے پر جو تمہیں مصیبت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم،
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله